صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مروجہ نظام پیش کیا. نماز کے لیے لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے کے واسطے اس وقت تک اذان شروع نہیں ہوتی. یہ مروجہ نظام ہے جس کو ہم بھی عادی ہیں اور عام لوگ بھی عادی ہیں اور اغیار بھی اس کے عادی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مروجہ نظام کو یہ کہہ کر انکار فرمایا کہ یہ طریقہ یہود و نصارہ کا ہے، مجوس کا ہے، ہم یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے. اگرچہ ہمارا ارادہ ان چیزوں کے استعمال سے خیر کا ہے، اگرچہ ہمارا ارادہ ان چیزوں کے استعمال سے ہمارا ارادہ خیر کا ہے، لیکن شر کی چیزوں سے خیر کا ارادہ کرنا، شر کی چیزوں سے خیر کا ارادہ کرنا، آپ کا خیر کا ارادہ اس شر کو کبھی نہیں بدل سکتا. آپ کا خیر کا ارادہ کبھی نہیں. آپ جتنے چاہے خیر کا ارادہ کر لیجئے، آپ کے خیر کا ارادہ اس چیز کے شر کو بدلے گا نہ اس کی کراہیت کو کم کرے گا، بلکہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کا اثر آپ کے معاشرے پر، اس کا اثر آپ کی عبادات پر، اس کا اثر سارا جتنا بھی نظام نبوت تربیت کا ہے اس پر اس کا اثر پڑے گا. ہم بالکل بنیادی بات آپ سے عرض کرتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے لیے، ایمان کی تکمیل کے لیے ایک مستقل ایک نظام ایسا مرتب کیا تھا جس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہ ہو. آپ یہ مت سمجھیے کہ دین ضابطہ ہے صرف. میں کہتا ہوں خدا کی قسم، دین کو زندگی میں لانے اور ہدایت کا حاصل کرنے کا جو طریقہ عمل ہے وہ بھی ایک ایسا دستور اور ضابطہ ہے جس کو بدلنے نہ کسی کو حق ہے نہ کسی کے پاس اس کو بدلنے کی کوئی دلیل ہے. کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس. کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ زمانے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دعوت کو اور آپ کے ہدایت اور دین کے زندگی میں دین کے آنے کے نظام یعنی طریقے اس کو طریقے کو تبدیل کر دے، اس کی اجازت کسی کو نہیں، کسی کو اس کی دلیل بھی نہیں. میں نے ایک بات عرض کی، رواج کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. رواج جو ہے وہ اصل مزاج نبوت کو بدلنے کے لیے ہوتا ہے. اور جتنا باطل ہے سارا باطل اللہ کی قسم رواج کے راستے سے داخل ہوتا ہے، اگرچہ وہ مروجہ چیزیں جائز کیوں نہ ہو. کسی چیز کا استعمال کرنا اس کے جائز ہونے کی وجہ سے یہ کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں، یہ خام خیال ہے. میری بھائی آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. پہلا سوال ہے کیا ہے آپ کی محنت اور آپ کا طریقہ کار سنت کے عین مطابق ہے یا نہیں. جس طرح سنت سے ہٹی ہوئی نماز منکر سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس طرح سنت طریقے سے ہٹا ہوا دعوت کا یہ نظام، یہ تربیت ہدایت کے لیے خدا کی قسم ہرگز کافی نہیں. یہ ماننا پڑے گا. اس لیے یہ سب سے پہلی بات ہے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دعوت کے اس فریضے کو ادا کرنے کا اس کا ایک واحد طریقہ کار ہے، اس کو اختیار کیا جائے. اس کو اختیار کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کار کی حفاظت کی ہے، اس کی حفاظت کی ہے. اس کا کوئی متبادل پیش نہیں کیا کہ اگر تم یہ نہ کر سکو تو یوں کر لو،
مجھے نہیں ملا کہیں. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کے جتنے فرائض ہیں ان فرائض کی تکمیل کا ایک مستقل طریقہ نبوت ہے. سب سے پہلی صفت میں کہتا ہوں پہلی صفت ایمان ہے. اب تو چونکہ 6 نمبر بیان کرنے اور لکھنے کو رہ گئے ہیں. ان 6 صفات کی تکمیل کا جو مسنون اور متعین طریقہ ہے، جس کو آج کل کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ والوں نے اپنے ہی طریقہ کار کے اندر علم اور ایمان کی تکمیل کو مربوط کر دیا ہے، جس سے یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. حالانکہ ہر ایک کو مراجعت کی ضرورت ہے، ہر ایک کو مطالعے کی مراجعت کی ضرورت ہے. کہ تبلیغ ایمان کا طریقہ نہیں ہے، طریقہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے. کسی نے کہا مان لیا سنزلے سے کہ جی آپ کا کام جو ہے وہ سنت کے زیادہ قریب ہے. ہماری سنت کے زیادہ قریب ہے، ہم کہتے ہیں عین سنت ہے. کیا ہے عین سنت؟ تو میں نے عرض کیا کہ سب پہلی صفت ایمان. صفت ایمان اس میں کمال پیدا کرنے کے لیے گشت ہے. اس میں کمال پیدا کرنے کے لیے گشت. پہلی صفت ایمان، اس میں کمال پیدا کرنے کے لیے گشت ہے. گشت کا استحباب اس لیے ہے، اور اس کو لوگ ہلکا اس لیے سمجھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گشت وہ لوگوں تک دین کے واسطے پہنچا دینے کے لیے ہے. حالانکہ گشت کا جو اصل تعلق ہے وہ امت کو فرائض پر جمع کرنے کے لیے ہے. گشت فرائض پر جمع کرنے کے لیے گشت، فرائض پر امت کو جمع کرنے کے لیے گشت ہے، جس میں عرض کرتا ہوں کہ تمام فرائض میں سب سے اہم فریضہ ایمان ہے. جس طرح ہم میں سے ہر شخص کو اور دنیا بسنے والے ہر مسلمان کو ایمان کی تکمیل کی ضرورت ہے، میں آپ سے بالکل بے تکلف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اس کے گشت کے ذریعے دعوت دینے کی ضرورت ہے. گشت کے ذریعے پکی بات، گشت کے ذریعے دعوت دینے کی اس کو ضرورت ہے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے. اگر وہ ایمان سے مستغنی ہے، اگر وہ گشت سے مستغنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایمان سے استغنا ہے. لوگوں کے کان میں دین کی بات پڑ جائے یہ گشت کا موضوع نہیں ہے. یہ گشت کا موضوع نہیں. لوگوں کے کان میں دین کی بات پڑ جائے یہ گشت کا موضوع نہیں ہے. میں اپنے ایمان کی تکمیل کے ارادے سے گشت کر رہا ہوں. میں اپنے ایمان کی تکمیل کے ارادے سے گشت کر رہا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے گہرا تعلق اور سب سے پہلا تعلق اس گشت کا ایمان کی تکمیل سے. کیونکہ اگر آپ کو خیال یہ ہے کہ لوگوں تک دین کی بات کے پہنچانے کے بہت ذرائع ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرائع سب سے پہلا سبب بنیں گے اپنی ذات سے لوگوں کو دعوت دینے میں. یہ پہلی رکاوٹ بنے گی. پہلا سبب یعنی پہلا سبب جو ذرائع ہیں وہ پہلا سبب بنے گا آپ کو دعوت سے روکنے کے لیے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گشت ایمان کی تکمیل کے لیے اور ایمان کی تجدید کے لیے، ایمان کی تکمیل اور ایمان کی تجدید کے لیے گشت ہے.
لیے کہ گشت کا اصل مقصد ہے امر بالمعروف نہی منکر کی عملی محنت. یہاں ایک ایسا بدنی فریضہ ہے جو قلم سے، کتاب سے، اخبار سے، رسائل سے، آلات و ذرائع سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا. امر بالمعروف اور نہی منکر کی عملی محنت مسجد کے اطراف میں اور منکر کے ماحول میں اور بازاری ماحول میں امر بالمعروف نہی منکر کی عملی محنت گشت ہے، اور اس کا نتیجہ ایمان کی تکمیل ہے. اس میں خدا کی قسم کوئی شک نہیں ہے. جس سے انکار کرتا ہے وہ بالکل حقائق کا انکار کرتا ہے. گشت اس لیے نہیں تھا کہ آپ 2-4 لوگوں سے دینی کی نسبت ملاقات کر لیں. گشت اس لیے تھا کہ آپ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال لیں، یا ایک شخص سے آپ اس وقت کا فریضہ ادا کروا لیں. یہ گشت کا مقصد تھا. اور بالکل بے تکلف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایمان کی تکمیل کا ایسا سبب تھا. امام بخاری کا مذہب ہے، امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. یہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے نہیں بڑھتا، اپنی حالت پر رہتا ہے کیا ہے. یہ امام صاحب کا مذہب ہی ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. مستدل ہے معاذ بن جبل کا عمل، اجلس بنا نؤمن ساعتن. یہ لوگ بتا رہا ہے کہ یہ اجتماعی حلقہ ہے جس میں لوگوں کو لانے کے لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اور کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، ہمارے ساتھ بیٹھو حلقے میں اگر پر کچھ کے لیے ایمان لے آئیں. یہ امام بخاری کا مستدل ہے جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں معاذ بن جبل کے عمل سے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گشت کے اس موضوع کو پسند فرمایا. عبداللہ بن رواحہ کے عمل کی تعریف کی ہے جس سے یہ بات سنت سے ثابت ہو گئی ہے. یہ بات سنت سے ثابت ہو گئی، یہ بات سنت سے ثابت ہو گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کے عمل کی تعریف کی ہے. اس لیے کہ انہوں نے ایک صحابی سے کہتے تھے کہ وہ ایمان لائیں گے، ہم تو ایمان لا چکے، آپ کون سے ایمان کی دعوت دے رہے ہو. اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشکال کیا کہ ہم ایمان لا چکے، ہم سے کہتا ہے ایمان لائیں گے، ہم کون سا ایمان لائیں، ہم تو ایمان لا چکے ہیں. فرمایا کہ یہ ایمان کی تجدید کے حلقے قائم کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل پر فخر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے. آپ نے عمل کی تعریف کی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا. ہم بالکل بے تکلف آپ سے عرض کرتے ہیں کیا ہے کیا بس کیا بات ہے. ہر مسلمان روزانہ اپنا وقت فارغ کرے اپنی ذات سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے، کیونکہ خدا کی قسم یہ واحد ایک ذریعہ ہے صرف ایمان کی تکمیل کا. تہجد سے، تلاوت سے، ذکر سے، عبادت سے، حج کرنے، عمرے کرنے سے، وقت پر زکوٰۃ ادا کرنے سے، سال بھر نفلی روزہ رکھنے سے بھی ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک آدمی اپنی ذات سے دوسروں کو نیکی پر آمادہ نہ کرے، منکر سے بچانے کی کوشش نہ کرے. صاف صاف باتیں جو علماء لکھے میں کر رہا ہوں، صاف بالکل اسی لیے لکھا ہوا. ابھی تک امت یہ سمجھتی ہے کہ 2-4 سے ملاقات کرنا گشت ہے. گشت پر ایمان کی احتیاج آمادہ کرتی ہے. گشت پر صاحب ایمان کی احتیاج آمادہ کرتی ہے. اگر آپ ایمان کے محتاج ہیں، اگر آپ ایمان کے محتاج ہیں تو اس کی تکمیل کا تعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے. اس کی تکمیل کا تعلق امر بالمعروف نہی عن المنکر سے. ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں ابھی تک کہ اچھے سمجھدار لوگ بھی وہ ابھی تک گشت کو فرائض سے متعلق نہیں سمجھے. گشت کو فرائض سے متعلق نہیں سمجھے.
حالانکہ گشت براہ راست ان فرائض سے متعلق ہے. خاص طور پر 3 فریضے: ایمان، نماز اور علم. ایمان، نماز اور علم خاص طور پر ان 3 فرائض سے متعلق گشت ہے. ان 3 فرائض سے متعلق. تو میں نے عرض کیا کہ کوئی آدمی کتنا بھی ولی ہو اور کتنا بھی نیک ہو اور کتنا بھی اعمال کا پابند ہو، علماء نے لکھا ہے اگر اتنے نفلیں پڑھتا ہے کہ پیشانی سیاہ ہو جائے اور اتنے روزے نفلی رکھتا ہے کہ اس کے ہونٹ سرخ پڑ جائیں، زکوٰۃ وقت پر پوری ادا کر دے. علماء نے لکھا ہے کہ ایمان، اسلام میں ایمان کا معیار اس کی علامت صرف یہ نہیں ہے. اسلام میں ایمان کی علامت اسے قرار دیا گیا ہے کہ آپ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرتے ہیں یا نہیں، یا آپ دوسروں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں. اس نے لکھا ہے کہ مجموعے کی اصلاح کی کوشش یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. مجموعے کی اصلاح کی کوشش، مجموعے کی اصلاح کی کوشش یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. ہم عرض کرتے ہیں یہ گشت کا مقصد، مجموعے کے رخ کو بدلنا گشت کا مقصد ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے ایمان کی تکمیل ہو. یہ قرآن نے ایمان کی تکمیل کو امر معروف و نہی عنہ کے ساتھ جوڑا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو جسے امت بالکل بھلا چکی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. مولانا فرمانا میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. ان کا تجدیدی کام یہی ہے کہ ایمان کی تکمیل کا طریقہ عمل، ایمان کی تکمیل کا طریقہ عمل امت سے ختم ہو گیا ہے. ایمان کی تکمیل کا عمل امت سے ختم ہو گیا. اس کا طریقہ عمل ہی ختم ہو گیا. اس کا طریقہ عمل یہ تھا کہ آپ خود اپنی ذات سے کوشش کر کے لوگوں کو نیکی پر آمادہ کریں، اپنی ذات سے کوشش کر کے لوگوں کو منکر سے بچانے کی آپ کوشش کریں. اس کوشش کا مسجد کے اطراف میں اس کی عملی محنت، میں کہتا ہوں یہی گشت ہے اور یہی ایمان کی تکمیل کا ایک سبب ہے. میرے محترم دوستو، یہ پہلی صفت ہے ایمان. اس کی تکمیل کا طریقہ یہ تھا کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کیے جائیں اور لوگوں کو دعوت دے کر ایمان کی تجدید کے لیے، اپنے ایمان کی تجدید کے لیے، بالکل پکی بات ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صبح میں کچھ وقت فارغ کرے اور ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی بڑائی کو سنے. اس لیے کہ اس کو دن بھر اپنے اعضاء سے اسے دن بھر جتنے احکام اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ان اعضاء کو اس طرح تیار کرے ایمان کے ذریعے جس طرح ایک بڑھائی اپنے اوزار کو دھار لگاتا ہے یا ایک قصائی اپنے چھریوں کو دھار لگاتا ہے صبح کہ میں دن بھر ان سے مجھے کام لینا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کی تجدید کی اس لیے ہر ایک کو ضرورت ہے کہ 24 گھنٹے اس کے اعضاء حکم کے مطابق استعمال یہ بنیادی بات کہ آپ لوگوں کو دعوت حرکت کے ذریعے ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑنا، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑنا، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑنا. اور ضرورت میری اپنی ہے کہ میں اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے عمل کر رہا ہوں. بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اور اس یقین کے ساتھ کہ لوگوں تک دین کی بات پہنچا دینے سے نہ ذمہ داری ادا ہوتی ہے، نہ تعلیم، نہ تربیت ہوتی ہے، نہ تعلیم ہوتی ہے. لوگوں تک دین کی بات پہنچا دینے سے نہ تعلیم ہوتی ہے، نہ تربیت ہوتی ہے، نہ ذمہ داری پوری ہوتی ہے.
نہیں آپ کے ذمہ دار بیٹھے ہیں آپ ان ذرائع سے لوگوں تک بات پہنچا دیں اور آج یہ کہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. میں بے تکلف سوال کرتا ہوں, کوئی آدمی کسی کنویں کسی گڑھے کے پاس سے گزر رہا ہو اور وہاں کوئی اندر پڑا ہوا مل جائے اس کو اور وہ اس کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائے, میں سمجھتا ہوں اس کی جان بچے گی نا, آپ کی ذمہ داری ہوگی. اس کو بزرگا نے یہی فرمایا بالکل گناہ کرنے والا گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے. اگر دکھو مستقبل کی کیا کچھ نہیں چالو نہیں پڑے ان کے انتظار کر رہے ہیں. اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کے ہاتھ پکڑتے بازار میں آپ کیسے کریں گے؟ ہاتھ پکڑ کر آپ کا کام ہو گیا, آپ اپنا کام کیجیے. اور یہ طریقے پر کر لیا. اور یہ فرمایا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ, یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. آخر ان سارے حقائق کو کون انکار کرے گا؟ جو صاحب یہ کہتے ہوں کہ کیا یہ طریقہ ایمان کی تکمیل کا ہے, وہی واقعات پر غور کریں بجائے تبلیغ جماعت کے پروگرام پر غور کرنے کے. وہ صحابہ اکرام کے معمول پر غور کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا, یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو, اتنی واضح بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. خدا کی قسم کوئی شک نہیں ہے کہ مسجد کے ماحول کے بغیر تو اللہ کی قسم عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوگی. چاہے جتنا آپ چاہے زوایا قائم کر لو, اس پر حساب کا زوایا میں وہ تربیت نہیں ہوگی جو مسجد سے ہوگی. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ زوایا میں تربیت مسجد کے مقابلے میں بہتر ہو سکتی ہے تو آپ کا مدعا, آپ کا خیال بالکل نبوت کے طریقہ عمل سے ہٹا ہوا. میں تو بہتر واقع کرتا ہوں کہ اتباع سنت میں تربیت ہے. آپ اگر تو نیا طریقہ ایجاد کر دیں تربیت کا تو اس میں ہدایت کا تربیت کا کوئی بات نہیں. بڑے سے بڑا ولی ہو, بڑے سے بڑا شیخ ہو, اس کو مسجد میں ہی آنا پڑے گا اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے. وہ اگر کوئی حلقہ قائم کر لیتا ہے تربیت کا مسجد سے ہٹ کر تو میں سمجھتا ہوں کہ مسجد سے بے تعلقی وہ اللہ سے بے تعلقی کیا. مولانا الیاس کا رہے کی جب بیماری بڑھ گئی اور حالت یہ ہو گئی لڑکی کے تو حضرت کو تکیے کے سہارے سے بٹھایا جاتا اور فرماتے کہ کیا دے رہے نماز میں کہ جتنے دے رہے پھر وضو چلا جاتا سال کی وجہ سے, پھر وضو کرتے, پھر پوچھتے کیا دے رہے نماز میں, اتنی دے رہے, پھر وضو کرتے. اس درمیان میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب مفتی اعظم ورز کی عادت کے لیے آپ کی حال آپ جب شریعت نے سہولت دی ہے تو آپ اس کی مشقت میں کیوں ہیں؟ آپ اپنے یہاں حجرے میں جماعت کر لیا کریں, آپ کے ساتھ ہو جائیں اور آپ اول وقت نماز پڑھ کے آرام کریں. آپ جماعت سے ٹھیک نہیں کرتے ہیں, آپ کو معذور ہیں, آپ کو شریعت اجازت, آپ شریعت کی اجازت سے وہ قبول کیجیے, اس سے فائدہ اٹھائیے. رخصت دیے شریعت میں, مجھے تو سمجھا کہ تم رخصت کی بات کر رہے ہو اور میں دنیا سے رخصت ہوتا ہوتا منافق ہو رہا ہوں. فرمایا صاحب تم مجھ سے رخصت کی بات کر رہے ہیں, شریعت رخصت کی, میں دنیا سے رخصت ہوتا ہوتا منافق ہو کے مروں, تم مجھے اس کا مشورہ دے رہے کہ میں نماز یہاں پڑھ لوں. سوالے کی 4 بجے میری مسجد میں داخل تھا, کونے پہ یہاں
دروازے کے پاس چارپائی اٹھائی جاتی تھی کمرے سے، اور وہ چارپائی اٹھوا کے لوگ اسی میں لاتے تھے، اور پہلی صف میں چارپائی، اور جب داخل ہوتی چارپائی مسجد میں تو حضرت اپنے دائیں پیر کو طاقت سے ہاتھ کے ذریعے آگے بڑھاتے تھے، پیر کو آگے بڑھاتے، اور لوگ مجھے شاید کی تکلیف ہے، کیا چاہ رہے ہیں آپ، کیا تکلیف ہے؟ تو میں تمہیں دھیان نہیں ہے اسی میں داخل ہو رہے ہیں؟ ایک سنت کا استحضار اور بیماری کے ساتھ سنت پر عمل کی کوشش، میں معذور ہوں، میں کہتا ہوں جو آدمی کوشش نہیں کرتا وہ اللہ کے یہاں معذور نہیں ہے، کوشش نہیں کرتا وہ معذور نہیں۔ تو ہم کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی طریقہ تربیت ہے کہ ان عمل کے ماحول میں جاؤ، انہیں عمل کے ماحول میں آپ غور کیجیے۔ تو اپنے ثقیف نے فرائض سے انکار کیا، سمامہ نے حق سے انکار کیا، کسی نے زنا کا ارادہ کیا، کسی نے چوری کی، آپ کے یہاں ایک ہی راستہ ہے، صرف انہیں مسجد میں رکھو، مسجد کے ماحول میں رہنا ان کی دلوں کو نرم کر دے گا۔ میں کہتا ہوں اگر کسی سے آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کیا آپ مسجد میں لانا ہی ضروری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تربیت سے اختلاف ہو گیا۔ تو ایسا لکھا ہے علماء نے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کسی نئے طریقے کو زیادہ مفید خیال کرتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پاگل سمجھتا ہے، یہ اپنے آپ کو ان سے زیادہ عقل سمجھتا ہے کہ مجھے سے باتیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اصل بات تھی کہ گشتوں کے ذریعے کسی طرح لوگوں کو یہاں فرشتوں کی پروں میں اور ان کی صفوں میں داخل کر دیا جائے، اس لیے کہ تربیت کا اور عمل کے اصلاح کے پیدا ہونے کا تعلق اثر مسجد کے ماحول سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بالارادہ لوگوں کو اس ماحول میں رکھا کرتے تھے، اور مشرکین کو قید کر کے لایا جاتا تھا، اسی لیے کہ انہیں قید کر کے یہاں لاؤ۔ انہیں قید کرنا انہیں قتل کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، انہیں قید کرنا انہیں ماحول میں رکھنے کے لیے ہوا کرتا تھا۔ ابو ہریرہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک خیر امت نہیں ہو سکتے جب تک تم کسی طرح لوگوں کو نکال کر اپنے ماحول میں لے کر نہ تم خیر امت نہیں ہو سکتے، تم خیر امت نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے بات پہنچا دی، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تمہارے خیر امت ہونے کے لیے شرط ہے کہ تم لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ تربیت کا اور تعلق اصل تربیت کا ہدایت کا تعلق وہ مسجد کے ماحول سے ہے، اس لیے ہمارا گشت کا موضوع یہ نہیں تھا کہ لوگوں کی بات پہنچا دی جائے۔ گشت کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح مسلمان کو گناہ کے ماحول سے اٹھا کر عمل کے ماحول میں لایا جائے، یہ گشت کا موضوع ہے۔ تغییر ہے، تغییر کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ کرنے والے کی جگہ کو تبدیل کریں۔ یہ واقعی ان باتوں کی طرف متوجہ کرنا پہلے علماء ہی کا کام تھا، اس چیز کی طرف متوجہ کرنا علماء کا کام تھا، اس چیز کی طرف متوجہ کرنا علماء کا کام تھا۔ 99 قتل کرنے والے سے عالم نے کہا تھا اگر توبہ چاہتے اپنی بستی چھوڑ۔ کیا بات ہے، کیوں نہیں کہا استغفار کر لو، ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت سے استغفار کر لو، اللہ معاف کر دیں گے۔ عالم کیوں کہہ رہا ہے کہ اپنی بستی چھوڑ دیجئے آپ اگر آپ توبہ چاہتے ہیں؟ یہاں سے لکھا علماء نے کہ گناہ کی جگہ سے ہٹ کر وضو کرنا چاہیے۔ وضو
وضو بھی کہاں کرے؟ گناہ کی جگہ سے جہاں سے گناہ ہوا ہے آپ وہاں سے ہٹ کر وضو کریں. ہم ارشاد فرماتے ہیں علیہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اس جگہ سے ہٹ کر ادا کی جہاں قضا ہوئی تھی. جبکہ آپ سے نماز قضا کروائی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قضا نماز کے ادا کرنے کے طریقے کی تعلیم دلوانے کے لیے آپ سے نماز قضا کروائی گئی. آپ سے نماز قضا کروائی گئی، ورنہ نبی غافل نہیں ہے کہ وہ نماز قضا کر دیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں سے ہٹ کر نماز ادا کی ہے کیونکہ اس وادی میں شیاطین کا اثر تھا. اس وادی میں شیاطین کا اثر تھا. ہم نے پہلی بات کی کہ امر معروف نہی منکر کی عملی محنت. بس میں کہتا ہوں حسر کے ساتھ، بس ایمان کی تکمیل کا یہی ایک واحد ذریعہ ہے. آپ اگر اس سے آپ کو اشکال ہے یا آپ کو اسے غلو سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں لا علمی کی علامت ہے. یہ آپ کی لا علم کی علامت ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اس میں منحصر ہے ایمان کی تکمیل تو آپ کی لا علمی کی علامت. اگر آپ اس سے اعتراض ہے سب ہمارے ہاں گشت کا جو اصل مقصد تھا وہ منکر کے ماحول کو اور منکر کرنے والوں کی جگہ کو تبدیل کرنا اور منکر کے ماحول کو ختم کرنا، یہ گشت کا موضوع تھا. یہ گشت کا موضوع تھا. لوگوں سے کانوں تک بات پہنچ جائے یہ کوئی گشت کا مقصد نہیں ہے. تو میرے دوستوں ایک بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید اور ایمان کی تکمیل یہ روزانہ ہر مسلمان کی اپنی ذاتی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو عمل دیا گیا ہے وہ یہ ہے امر معروف و نہی منکر. یہ قرآن صاف ان دونوں فریضوں کو جوڑا ہے ایمان کی تکمیل کے ساتھ. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ، کہ ایمان باللہ کا جو ربط ہے وہ ان دو فریضوں کو ادا کرنے سے امر معروف و نہی منکر. دوسری بات یہ ہے کہ گشت کا جو مقصد ہے، ایک مسلمان سے نماز ادا کروانا گشت کا مقصد ہے. نماز بتلا دینا اس کو یا نماز کی اہمیت بتا دینا یہ نہیں. ایک مسلمان سے نماز ادا کروانا گشت کا موضوع ہے. میں تیری نماز کی ترک کرنے کی نحوست سے بچنے کے لیے آپ کے پڑوس میں آگ لگ جائے، آپ آگ بجھانے کے لیے خود دوڑیں گے اگرچہ وہ مکان برابر کا آپ کے دشمن کا ہو. ایسا میں لکھا ہے ایک آدمی اگر نماز کا پابند ہے لیکن اس کا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا اور یہ اس کو نماز پر آمادہ نہیں کرتا تو یہ نماز پڑھنے والا گناہ گار ہے. نماز پڑھنے والا یہاں پر نماز پڑھنے کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے پڑوسی سے نماز پڑھوائیں. پڑوسی سے نماز پڑھوائیں. اس لیے مجھے یاد کرنا ہے. مجھے خدا کی قسم اس کا یقین ہے کہ اگر کام کرنے والے گشت کو اس طریقے سے کر لیں تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ باہر کا سارا ماحول تبدیل ہو جائے. لیکن نہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں تبلیغ میں اتنا لوگے کہ تمہیں دین آ جائے. جی ہاں، وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ دین سیکھنے کا مدرسہ ہے وقتی، اس سے فارغ ہو جاؤ. اس لیے میرے دوستوں جس طرح ایمان کی تکمیل وہ اس امر معروف و نہی کے ساتھ ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ اس راستے میں نکلنے کی ایک غرض وہ اپنی عبادات کی تکمیل بھی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو مدینہ منورہ سے یہ کہہ کر نکالا کرتے تھے کہ تمہیں اس لیے نکال رہا ہوں تاکہ تمہاری نماز میں کمال پیدا ہو جائے. ان کی نماز میں ایسی کیا کمی ہوگی؟ ان کی نماز میں ایسی کیا کمی ہوگی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر ان کو مدینے سے باہر نکالا کرتے تھے کہ کچھ عرصے کے لیے نکل جاؤ تاکہ تمہاری نمازوں میں کمال پیدا ہو جائے. میں سوچنے پڑ گیا، میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے کی نماز میں کیا کمی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو یہ کہہ کر نکال رہے ہیں مدینے سے.
کہ نکلو تمہاری نمازوں میں کمال پیدا ہو جائے. اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ عبادات میں اور ذکر میں کمال پیدا کرنے کے لیے تبتل شرط ہے. کیا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ جب دنیا غالب آ جائے دین پر، اور جب غفلت غالب آ جائے ذکر پر، جب دنیا غالب آ جائے دین پر اور غفلت غالب آ جائے ذکر پر، تو جب یہ غالب آ جائے تو پھر یہ میں کہتا ہوں یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ کچھ وقت کے لیے دنیا سے اور اس کے اسباب سے کچھ وقت کے لیے منقطع ہو جائیں. اس سے میرا اسباب معاش مراد ہے. اسباب معاش، اسباب معاش سے آپ کو نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کے اسباب معاش وہ آپ کے فرائض پر غالب آ گئے. میں کہتا ہوں فرائض بھی غالب نہ آئے. اگر کوئی آدمی دنیا کی مشغولی کی وجہ سے نوافل میں کوتاہی کر رہا ہے تو اس کو کچھ وقت کے لیے اپنے اسباب معاش چھوڑ دینے چاہیے اپنی نوافل کی سطح کو بڑھانے کے لیے. نوافل کی سطح کو بڑھانے کے لیے کچھ وقت کے واسطے اسباب معاش ترک کر دینے چاہیے. اسباب معاش ترک کر دینے چاہیے. آپ کو اشکال ہے، آپ کا اشکال بالکل فضول کا اشکال ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اس کو جو ہم عرض کر رہے ہیں، کیونکہ سطح اتنی گر چکی ہے کہ اس عظیمت کی بات سے اختلاف کی شکل بن رہی ہے. اختلاف ہو گیا، اتنی گر چکی ہے. کیجیے کہاں ہم کہاں آساتے کہ آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے صحابہ اس کو تمہاری کہہ کے نکال رہے ہیں کہ تم مستقل مدینے میں رہتے ہو، جس کی وجہ سے تمہارے اوپر معاش کے کا فکر غالب آ گیا ہے. کچھ وقت کے لیے مدینے سے باہر نکل جاؤ. تو کیوں نکل جاؤ؟ صرف اس لیے کہ تاکہ تمہاری نمازوں میں کمال پیدا ہو جائے. سوچیے آپ کیا وجہ ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہہ کر نکالنا کچھ عرصے بعد نکلے. تو میرے عزیز دوستو، ہم محسوس کرتے ہیں اس بات کو کہ نوافل کا اہتمام ساتھیوں میں کم ہو رہا ہے. وہ میں حیران ہوں کہ لوگ نوافل کو زائد سمجھتے ہیں، حالانکہ نوافل زائد نہیں ہے، مزید ہے. زائد نہیں بلکہ مزید ہے. نفل کا کہیں ترجمہ زائد نہیں. نفل زائد کو کہتے نہیں. نوافل تو بعض مرتبہ اتنا اہم ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ قرآن میں غور کریں تو قرآن میں نوافل کو فرائض پر مقدم کیا ہے. نوافل کو فرائض پر مقدم کیا، نوافل کو فرائض پر مقدم کیا. کیوں؟ اس لیے مقدم کیا ہے تاکہ فرائض کی تکمیل ہو. فرائض کی تکمیل کے لیے نوافل کو فرائض پر مقدم کیا ہے. وہ تو صرف وہاں آپ نفل چھوڑ سکتے ہیں جہاں آپ یہ دیکھیں کہ جماعت کی نماز کھڑی ہو چکی ہے، وہاں آپ نفل کو مؤخر کریں گے. وہاں آپ نفل کو مؤخر کر دیں گے. صرف یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی. یہاں بھی دیکھیں نماز کھڑی ہو گئی ہے، یہاں آپ نفل کو مؤخر کر سکتے ہیں، یہاں تک کر سکتے ہیں. ورنہ نوافل کو فرائض پر مقدم. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو تفسیر ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہم جیسے نکموں کے لیے وہی تفسیر سب سے زیادہ راجح ہے. تو کہتے ہیں حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سب کے نزدیک صلاۃ وسطی سے عصر کی نماز مراد ہے، لیکن ابن عباس فرماتے ہیں نہیں، اس سے عصر کی نماز مراد نہیں ہے، اس سے پانچوں نمازیں مراد ہیں. اس سے پانچوں نمازیں مراد. صلاۃ وسطی پانچوں نمازیں ہیں. وہ صلاۃ وسطی درمیان کی نماز اس لیے بنے گی کہ پہلے کی نفل بعد کی نفل، پہلے کی سنتیں بعد کی سنتیں، تب صلاۃ وسطی فرائض رہ جائیں گے. صلاۃ وسطی فرائض.
بعض کہتے ہیں عصر ہے، بعض کہتے ہیں عشاء ہے، بعض کہتے ہیں جمعہ ہے، اقبال ہے. لیکن ابن عباس مجھے ان کی یہ تفسیر اپنے حال دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے ایک نماز مراد نہیں ہے، 5 نمازیں مراد ہیں. اور حافظو کا جو امر ہے وہ نوافل کے ساتھ ہے. سنیے تو صحیح آپ، حافظو کا امر نوافل، حافظو کا امر نوافل کے ساتھ ہے. ابن عباس کی تفسیر میں دیکھا، ابن عباس کی تفسیر میں حافظو کا امر نوافل کے ساتھ ہے تو مقدم ہے. کہ علم اور دعوت کے کھلنے کے لیے رات کا قیام ایسی لازمی چیز ہے کہ اگر اس کا یہ اہتمام نہ ہوتا تو 1 سال تک اس کو فرض نہ قرار دیا جاتا. 1 سال تک صحابہ تہجد فرض ہوگی، 1 سال تک تہجد فرض. حضرت نے ایک صاحب کے ذمہ بیان کر دیا، انہوں نے بیان سے معذرت کر دی. وہ بڑے عالم بھی تھے، اپنے مدرسے کے بڑے شیخ الحدیث بھی تھے، اور حضرت کے بڑے مشیر خاص تھے. حضرت کے منبر کے اس زمانے میں سب سے اچھا بیان کرنے والے سمجھے جاتے تھے. بیان سے معذرت کر دی، بڑا اجتماع تھا. حضرت نے جا کے پوچھا کہ بھائی کیسی طبیعت ہے؟ بیان کے لیے کیا حضرت بس نہ پوچھیے گا، نہیں بھائی بتاؤ کیا بات ہے، بیمار ہوتے نہیں؟ بیمار تو کچھ نہیں، تو کیا بات ہے؟ کہنے کا حضرت رات تہجد چھوٹ گئی ہے، اس لیے بیان کرنے کی ہمت نہیں. کیسے بیان کریں؟ کیسے بیان کریں؟ جبکہ آپ قرآن میں غور کیجئے کہ صرف رات کے قیام کو ہی سب سے زیادہ بڑا سبب بتایا گیا ہے علم کے کھلنے کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے. سمجھتے ہیں ایک زائد میں کہہ رہا تھا کہ نوافل زائد کو نہیں کہتے، ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں لوگ. مزید ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً. کون پاگل ہوگا جو کہتے ہیں ہاں ان کو تو زائد مل گئے رونگے میں زیادہ جی ہاں رونگا کہتے ہیں ہمارے یہاں میں رونگا زائد مل گیا، زائد نہیں. نوافل کا استغفار فرائض سے بے تعلقی کی علامت ہے. فرائض ہلکا سمجھے گا، وہ نوافل کی پرواہ نہیں کرے. صرف وہاں چھوڑ سکتے ہیں جب نماز کھڑی ہو جائے. تو میں نے عرض کیا کہ رات کا قیام یہ سب سے زیادہ علم کو کھولنے والا اور اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس لیے میرے دوستوں جو نوافل کا اہتمام کرو. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ ہماری نکلی ہوئی جماعتیں بھی اپنی رات کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے مسجد کو رات کو آباد کریں. یہ بات ہم نے سارے مشوروں سے کہی. یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ مسیح کی 24 گھنٹے کی آبادی یہ مقامی لوگوں کا کام ہے، میں کہتا ہوں مقامی لوگوں کا کام تو بہت بات کا ہے. مقامی لوگ تو ابھی فرائض پر بھی نہیں ہیں جن سے آپ مسیح کی 24 گھنٹے کی آبادی کی امید کر رہے ہیں. یہ تو نکلنے والی جماعتوں کا کام ہے. نکلنے والی جماعتوں کا کام ہے. نکلنے والی جماعتیں خود اپنی جماعت کو 2 حصوں میں 3 حصوں میں حسب ضرورت تقسیم کریں. جماعت کا ایک حصہ آرام کرے، ایک حصہ کام کرے. یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. آدھی جماعت مسجد میں آ جاتی تھی، آدھی جماعت گھر جا کے آرام کرتی تھی. آپ کی آدھی جماعت آرام کرے، آدھی جماعت کام کرے جس میں دعوت اور عبادت کو جمع کرنا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں مسجد کے اطراف میں لوگ جاگے ہوئے ہیں اور گلیوں میں اور سڑکوں پر
جو ہے گناہوں کے اڈے قائم کر رہے ہیں رات میں، تو آپ جب تک یہ بازار میں ہیں اس وقت تک آپ کو اپنی مسجد کا عمل جاری رکھتے ہوئے انہیں دعوت دے گا، ہمیں مسجد میں لانے کی کوشش کرتے. آپ یہ مت کہیے کہ تو رات کا وقت تو آرام کا ہوتا ہے، ہم بھی آرام کریں، آپ بھی آرام کریں. اب فضول بات ہے بالکل. میں سوچتا ہوں کہ لوگ گناہ کی جگہ تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اپنے گشت میں ان کے گناہ کے واقعے، ان کے گناہ کے اوقات تلاش نہیں کرتے. اس سے ہم نے حرف کیا کہ ایک کام یہ ہے کہ نوافل کی کثرت اور اس کا اہتمام فرائض کی تکمیل کے لیے، کیونکہ سب سے زیادہ علم کو کھولنے والا عمل یہ رات کا قیام اور تہجد ہے. ہم غور کرتے ہیں اس بات پر. ساتھ ہی لمبے لمبے مشورے، لمبے بیان میں تھک کر وہ نوافل کو چھوڑ دیتے ہیں. میں نے ایک اجتماع میں، معمول ہے الحمدللہ مجموعوں کو رات کو اٹھانے کا، اور لوگوں کو جو عمل امت میں سے ختم ہو گیا ہے آپ اس کا اختیار دینے والے اس سے بڑے ظالم ہیں. جی ہاں، پکی پکی بات ہے. جو چیز عوام چھوڑ چکی ہے آپ اگر اس میں عوام کو اختیار دے رہے ہیں تو آپ ان سے بڑے ظالم ہیں، کیونکہ آپ بھی انہی کے ساتھ مل گئے ہیں اس سنت کو اور اس عمل کو ختم کرنے کے لیے. جس نفل کا عوام میں سے معمول ختم ہو جائے اس نفل کی طرف امت کو متوجہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا. اس کے لیے میں کہنے اٹھائیے تہجد کے لیے، یہ کیا بات ہے؟ اگر آج یہ کہتے ہیں جسے پڑھنی ہوگی پڑھ لے گی، یہ عمل تو لوگوں کا اختیار ہے. میں کہا آپ کی بے وقوفی ہے. جس نفل عمل کا یا جس سنت کا امت کے اندر سے اس کی عادت، اس کا معمول ختم ہو رہا ہے، اس کو تو آپ کو امت میں زندہ کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. اس کو آپ عوام پر مت چھوڑیں. ایک صاحب بیچارے تھے تو مولوی صاحب، مگر میں ان کو مولوی صاحب سمجھتا نہیں ہوں، کیونکہ انہوں نے آگے مجھ سے یہ کہا کہ ایسا آپ نے التزام مالا الزم کر دیا ہے. میں نے کہا مجھے آپ پر افسوس ہے، آپ ماشاءاللہ اتنا کچھ پڑھ کے آپ یہاں پہنچے ہیں، اتنا کچھ پڑھ کے آپ یہاں پہنچے ہیں کہ نوافل پر لوگوں کو آمادہ کرنا، پڑھوانا لوگوں سے نوافل، یہ التزام مالا الزم. میں کہا تم اتنے بیوقوف ہو، تمہیں خبر نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات میں سارے گھر والوں کو اٹھا دیا کرتے. آدھی رات کو یہ بھی ہے کہ حائضہ عورت وہ یہ سوچ کر سوتی رہے کہ مجھے تو حیض آ رہا ہے، مجھے تو نماز پڑھنی نہیں ہے. کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی تہجد اور نماز کے اوقات میں مصلی پر بیٹھ جائے. کہاں بیٹھ جائے؟ کیا ضرورت ہے؟ اس کو دیکھ ایک سجدہ بھی نہیں کرنا ہے، نہ ایک سجدہ بھی کرنا ہے، نہ ایک آیت پڑھنی ہے، نہ تلاوت کرے گی نہ عبادت کرے گی. لیکن اسے نماز کے اوقات میں اپنی حیت بنائے رکھنی ہے. سوچیے آپ. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا تو مثال کہنے گئے تو الزام والا الزام ہے. یہ کوئی فرض تھوڑی ہے، یہ کوئی فرض تو نہیں ہے کہ آپ تہجد پڑھوائیں. تو مجھے ان پر حیرت بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا. ہم تو اپنے مجمع کو اس سطح میں لانا چاہتے ہیں اور یہ اس سے اختلاف کرتے ہیں. تو میں نے وہ بات کی کہ دن بھر دعوت کے کام میں جو مدد ملے گی وہ رات کے قیام سے ملے گی. یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں آپ قرآن میں. اقوام مقیلہ ان لک فی النہار سبحا طویلا. یہ دو کام ہیں کہ نفس کو کچلنے کا عمل علم کی کھولے گا یہ، اور دن بھر جو آپ کے ذمہ بڑے بڑے کام ہیں دعوت کے میدان میں، اس میں جو آپ کو مدد ملے گی وہ رات کے قیام سے ملے گی. ان لک فی النہار سبحا طویلا. اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے والی جماعتوں کو دو باتوں کی بہت تاکید فرماتے تھے.
خاص طور سے ان کے عمرا کو، کہ تمہیں رات کے قیام اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام زیادہ کرنا ہوگا۔ رات کے قیام عمرا کو اس کا حکم ہے کہ رات کے قیام اور قرآن کی تلاوت۔ میں کہتا ہوں قرآن ہی کی اس آیت کا یہ مفہوم ہے جس میں فرمایا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ جب تمہاری کسی سے بھی ملاقات ہو تو تمہیں چاہیے کہ دو کام زیادہ کرنا، ایک تو کام جم کر کرنا اور دوسرے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم یہی میں ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ قول سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رات کا قیام قرآن کی تلاوت۔ اپنا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ تعلق کو زیادہ بڑھائے، اس لیے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنے کے لیے اس بیچ کے آدمی کو تو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو تو ڈبل قوت چاہیے، اس کو تو ڈبل قوت چاہیے، اپنا تعلق بھی اللہ کی ذات سے ساتھ ہو اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنے کی اس کی قوت اور طاقت بھی ہے۔ اس طرح ہمیں اپنے اذکار کا، تسبیحات کا، اپنے معمولات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی، اور عشاء کی نماز کی تاخیر کا وہ تو سبب تھا، اصل وہ تعلیم تھا۔ مسجد میں تعلیم کا حلقہ وہ عشاء میں تاخیر کر جی ہاں، یہ نہیں تھا کہ 8 بجے نماز ہوگی، 9 بجے نماز ہوگی۔ کوئی نیا وقت آ جاتا، کوئی نیا وقت آ گیا ہے، عشاء کی نماز سے پہلے پہنچ گیا تو اس کو عشاء کی نماز سکھلائی جاتی تھی عشاء پڑھنے کے لیے۔ سوچیے آپ، نماز کے اہتمام انتظار ہو رہا کہ آیا ہے نیا وقت، اس کو نماز سکھلاؤ۔ جی ہاں، یہ نیا وقت آیا ہے، اس کو نماز سکھلاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا حضرت علی سے، امیر المومنین یہ خوارج آپ کے تکفیر کر رہے ہیں، میں ان خوارج کو جا کے سمجھاتا ہوں، ذرا ان کے سوالات سنتا ہوں، ان کے جوابات دیتا ہوں ان کو، شاید ان کے میری بات ان کے سمجھ میں آ جائے، آپ نماز میں میرا انتظار کیجیے گا۔ سوچیے سب سے پہلے ایمان لانے والے بچوں میں یہ جو خوارج ہوتے ہیں، خوارج جو ملت سے نکل جاتے ہیں یا اجتماعیت سے ٹوٹ جاتے ہیں، ان کا کام، ان کی فکر کسی مومن کی تکفیر سے کم نہیں ہوتی، ان کا فکر کسی مومن کی تکفیر سے کم نہیں ہوتا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کسی مومن کی تکفیر کر دیں، کوئی نئی بات نہیں۔ خوارج کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مومن کی تکفیر سے کم پر راضی نہیں ہوتے، سیدھی بات۔ یہاں وہ اس کی تکفیر کے دلائل تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح اس کو کافر قرار دیا جائے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں خوارج سے بات کرنے کے لیے، آپ میرا سوچیے، خوارج ذرا بھلا ماننے والے تھے، لیکن گئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بات کی ان سے، ان کے سوالات کے جوابات دیے اور بہت عمدہ جوابات دیے، ایسے جوابات دیے کہ بعض خوارج نے ان کی بات پر توبہ کی اور وہ واپس آ گئے، حضرت علی سے آگے بیعت ہوئے، بعض اڑے رہے، لیکن حضرت علی نے انتظار کیا، بھائی ہمارا ایک ساتھی گیا ہوا ہے، ذرا تقاضے پر انتظار کر لو، نماز میں انتظار کرو۔ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ تعلیم مسجد کا ایک ایسا فریضہ تھا جس کے لیے لوگوں میں نماز کے انتظار کرنے کی عام عادت تھی، نماز میں انتظار کرنے کی عام عادت تھی، لوگوں میں انتظار کر لو، امام مشغول ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور خلافت میں مشغول رہتے تھے، اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان بھی
اقامت اقامت ہو گئی، یہ سب چیزیں ہو گئی. تو میں نے عرض کیا کہ عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی، عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی. اس تاخیر کی عشاء کے بعد آپ کا روزانہ معمول تھا کہ وہ آپ انصار کے محلے میں جاتے، اور باہر سے کوئی نئی جماعت آ جاتی جن کو آپ انصار کے محلے میں قیام کراتے، ان کے گھروں میں ٹھہراتے، تو آپ ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے رات کو ملاقاتیں. اور آپ کھڑے کھڑے اتنی دیر سے بات کرتے کہ آپ تھک جاتے، اور حجت سے پہلے کہ مکہ مکرمہ کی جو ہے اذیت ناک واقعات آپ ان کو سناتے، تاکہ انہیں قدر ہو کہ ہم کن مشقتوں کے بعد یہ دین یہاں تک پہنچا ہے. چنانچہ ایک دن آپ کو تاخیر ہوئے آنے میں، تو آج تو آپ تاخیر سے آئے. روزانہ جس وقت آتے اس وقت کیوں نہیں آئے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا معاملہ روزانہ کا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میرا کچھ پڑھنا باقی رہ گیا تھا، میرا دل نہ چاہا کہ میں اس کو چھوڑ کر آؤں، اس لیے مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی ہے کہ روزانہ کے معمولات کو پورا کرنے کی وجہ سے آج کی ملاقات میں دیر ہو گئی. آپ اس سے اندازہ کر لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ اس کو چھوڑ دو، ملاقات کر لیں. میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ نوافل یا تسبیحات، کوئی نیا آدمی آ جائے اس کو دعوت دینا تو اللہ کی قسم نوافل تسبیحات پر خدا کی قسم مقدم ہے. منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں لیا تھا کہ ملفوظات میں وہ ماشاءاللہ مفتی اعظم تھے، اور اپنے زمانے کے اتنے متباحر عالم تھے کہ شاید ان کے معاشرے میں مجھے ایسا کوئی ملتا نہیں. لیکن مولوی حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہ کر آدمی سمجھتا تھا کہ اس آدمی کی نظر، اس کی سوچ کیا ہے. ورنہ دور دور رہنا تو مراد تک پہنچنے نہیں دیتا. سچی بات ہے، دور رہنا تو. ان کے ملفوظات میں اس بات کو نقل کیا ہے انہوں نے. میں کہتا ہوں انہیں اشکال ہوتا تو وہ اس ملفوظ کو کیوں اپنی ذمہ داری پر نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نفل پڑھ رہا ہے، اچانک کوئی نیا آدمی مسجد میں آ جائے اور اس سے اندازہ ہے کہ یہ واپس چلا جائے گا، تو نفل توڑ کر اس سے ملاقات کرے. اگر چھڑنے والا ہے تو نفل پوری کر لے، اور اگر یہ جانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے دعوت. یہ ملفوظ نقل کیا منظور نعمانی نے مولانا ایسا کے ملفوظات. جی یہ دعوت تھی. اس کو دعوت دے، یہ مقدم ہے نوافل پر. یہ مقدم ہے نوافل پر کہ آپ اس کو دعوت دے. ہماری مسجدوں میں عام طور سے جماعتیں ٹھہرتی ہیں، اعلان ہو جاتا ہے کہ نماز کے بعد تشریف رکھیں، انشاءاللہ دین کی بات ہوگی. ساتھی کہ جی ہم چاہتے ہیں عوامین پڑھیں یا آنے والے مجموعے کو دیکھیں کہ تم صحابہ کی طرح اپنی جماعت کو 2 حصوں میں تقسیم کیوں نہیں کر لیتے کہ ایک دعوت کے تقاضے پر رہے، ایک نوافل پڑھ لے. تم انہیں سنبھال لو، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر تم نماز پڑھ لینا، میں ان کو سنبھال لوں گا. تم اس طرح کر کے دونوں چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جی ہاں، وہ تو چلے گئے عوام، آپ نوافل میں مشغول ہو گئے کہ نفل پڑھنی مقدم ہے. صحابہ فرماتے ہیں، غالباً مسلم شریف کی روایت کہ ہم نماز کے بعد نماز کو نماز جوڑتے نہیں تھے جب تک کہ ہم کچھ بات نہ کر لیں. حتی نتکلم او نخرج. نخرج کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ فرض پڑھا ہے وہاں سے ہٹ کر نفل پڑھیں.
حتى نتكلم او نخرج، غالبا یہ الفاظ ہوں گے. تو میں نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی معمولات کی مشہوری کی وجہ سے اور نئے آدمی کو نظر انداز کر دیتا ہے. نئے آدمی کو نظر انداز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، آنے جانے سے میں تو اپنے کام میں مشغول ہوں. سردی کی لمبی راتیں اور یہاں مولانا الیاس صاحب کا حکم کہ استقبال کرو، اور آج تک آتا بھی تھا نہیں. صبح سے شام ہو جاتی تھی، کبھی کبھی ایک فرد بھی نہیں آتا. حضرت کا یہ غصہ اور ڈنڈا ساتھیوں پر آنے والوں کا استقبال کرو. جی کوئی آتا نہیں، کیا کرے، بیٹھا تو تمہاری دکان پر کوئی گاہک نہ آئے، تم دکان بند کر کے چلے جاؤ گے. سوچیے آپ. تو اس نے عابدین صاحب کو بٹھایا وہاں کونے پر دروازے کے استقبال پر. تو کوئی آنے والا نہیں. خیال یہ ہوا کہ اوابین آ کر آئیں گے، کوئی اچھا اوابین پڑھ تو مسجد میں اوابین پڑھنے لگے یہاں دروازے کے پاس. ادھر اوابین شروع کی، ادھر ایک صاحب آئے، مٹکے سے پانی پیا اور جانے لگے. مولانا الیاس صاحب لیٹے ہوئے، اس کی بیماری شروع ہو گئی تھی. وہی خیر ارے کوئی ہے سے پکڑے، کوئی ہے سے پکڑے. سر اس طرح لپکتے تھے آنے والوں پر جیسے کوئی شکاری شکار پہ لپکتا ہے. ارے وہ گیا. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.